بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کے خطبے میں ہم کچھ حصہ پڑھ چکے ہیں۔ دیکھیں، فہذا مختصر، پس یہ مختصر ہے جس کے الفاظ کم ہیں، معنی زیادہ ہیں۔ مضبوط، یہ محفوظ ہے زائد چیزوں سے، فی النحو، علم نحو میں ہے۔ جماعت فیہ، جمع کیے میں نے اس کتاب میں، اس مختصر رسالے میں۔ مہمات النحو، نحو کے اہم چیزیں، اہم مقاصد، ضروری باتیں، مقصودی مسائل۔ علی ترتیب الکافیتی، کافیہ کتاب کی ترتیب پر ہے۔ مبوبا و مفصلا، اس میں باب باب الگ اور فصلیں فصلیں الگ کرنے والا ہوں۔ بے عبارت واضح، واضح عبارت کے ساتھ ہے یہ کتاب۔ اور مع اراد الامثلہ، ساتھ لانے مثالوں کے، فی جمیع مسائلہا، اس کے تمام مسائل میں۔ تو یہاں پہ تمام مسائل سے مراد اکثریت ہے، اغلب، غالب، اکثر، زیادہ تر۔ زیادہ تر مثالیں ہیں تو زیادتی کو حکم کل کا دے دیا جاتا ہے، اس لیے یہاں پہ کہا تمام مسائل میں۔ بعض مسائل میں مثالیں نہیں بھی ہیں۔ آگے دیکھیں، من غیر تعرض للادلۃ والعلل، ہم یہاں سے پڑھنے لگے ہیں۔ من غیر تعرض للادلۃ والعلل، پہلے اس میں دیکھیں، من غیر تعرض للادلۃ والعلل میں من جارا ہے، غیر تعرض للادلۃ والعلل، للادلۃ والعلل یہ متعلق بنے گا تعرض مصدر شبہ فعل کے، اور پھر غیر مضاف تعرض مضاف الیہ، یہ جار مجرور مرکب اضافی جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ، غیر تعرض، غیری تعرض، تو یہ مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی بن کے مجرور ہوگا من جار کا۔ یہ جار مجرور متعلق جا کے بنے گا جماعتوں کے فعل سے۔ تو تعرض جو ہے یہ یہاں پر جو ہے مصدر ہے تفاعل باب کا۔ تو تعرض کا معنی ہوتا ہے پیش آنا۔ تو دیکھیں، تمام مسائل میں من غیر، من سے، غیر علاوہ، بغیر، تعرض پیش آئے، بغیر مداخلت کیے، للادلتی دلیلوں کے، والعلل اور علتوں کے، دلیلوں اور علتوں کو پیش کیے بغیر، یعنی دلیلیں اور علتیں بیان نہیں کی گئیں، دلیلیں اور علتیں بیان نہیں کی گئیں۔ ادلہ جو ہے یہ دلیل کی جمع ہے۔ اب دلیل کسے کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں دلیل، کسی چیز کی دلیل وہ شے ہوتی ہے جس سے اس چیز کو پہچان لیا جائے۔ تو دلیل کے ساتھ چیز کی پہچان ہوتی ہے، تو یہ پہچان والی چیزیں دلیلیں، اور علل سے مراد بھی یہاں پر وہی ہے، علل جمع ہے علت کی۔ تو علت اور دلیل دونوں کا معنی یہاں پہ ایک ہی ہے، مترادف الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تو ان میں مسائل تو بیان کیے ہیں، لیکن ان کی دلیلیں اور علتیں ابھی نہیں پیش کی۔ کیوں نہیں پیش کی؟ آگے اس کی وجہ بتا رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ بات بھی وہی ہے کہ اکثر طور پر یہ دلیلیں بیان نہیں کی، کہیں کہیں دلیلیں بیان کر بھی دی ہیں، تو اکثریت کو دیکھتے ہوئے حکم لگا دیا ہے یہ۔ تو ولیلاکثر حکم الکل، اکثریت کا حکم سب پہ لگا دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک قانون ہے، اس کو یاد رکھیں گے۔ کیوں نہیں بیان کیا؟ لئلا یشوش ذہن المبتدی عن فہم المسائل، لئلا، لام زیر لی، کے لیے، ان یہ کہ، لا یشوش، نہ پریشان کرے، لا یشوش، نہ وہ مختصر رسالہ جو ہے، مختصر جو ہے وہ پریشان کرے، ذہن المبتدی، مبتدی کے ذہن کو۔ اس کو ہم معلوم کا صیغہ پڑھیں گے تو پھر اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہوگی جو مختصر کی طرف جائے گی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے احتمال ہیں، لیکن آپ سادہ طور پہ یہی یاد رکھیں کہ مختصر نہ پریشان کرے ذہن المبتدی، مبتدی کے ذہن کو۔ مبتدی کا معنی شروع سے پڑھنے والا، جو جس علم میں پہلی دفعہ قدم رکھتا ہے وہ مبتدی کہلاتا ہے، ابتدا کرنے والا۔ تو ابتدا کرنے والا کو مسائل بھی بتائیں، پھر ساتھ دلیلیں اور علتوں کو بھی بیان کریں، تو اس کا ذہن جو ہے پریشان ہو جاتا ہے، الجھ جاتا ہے۔ تو الجھنے کی وجہ سے اس کو مسئلہ بھی یاد نہیں رہتا پھر۔ تو اس لیے ابھی دلیلوں اور علتوں کو بیان نہیں کیا، غیر تعرض پیش نہیں کیا۔ غیر کا معنی نہ، نہیں، علاوہ، تو بغیر پیش کیے، علاوہ
پیش کیے جو ہے اللہ لام زیر لی تاکہ ان یہ کہ لا یوشویشا نہ وہ مختصر پریشان کرے. دوسرا اس کو مجہول کا صیغہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں یوشوشو پھر ذہن نل بن جائے گا. یوشوش مجہول کا صیغہ ہوگا تو پھر ذہن کے اوپر پیش پڑیں گے یہ اس کا نائب فاعل بن جائے گا پھر پیچھے ضمیریں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو نہ پریشان ہو مبتدی کا ذہن ان فہم المسائل مسائل کے سمجھنے میں مسائل کے سمجھنے میں مبتدی کا ذہن پریشان نہ ہو اس لیے میں نے دلیلوں کو اور علتوں کو پیش نہیں کیا. ذہن کا لفظ یہاں پہ آیا تو اس کو بھی سمجھتے چلے جائیں. ذہن کہتے ہیں انسان کے دل میں ایک ایسی طاقت ہوتی ہے جو معنی کو اپنے اندر نقش کر لیتی ہے. ذہن ایسی طاقت ایسی قوت جو انسان کے دل کے اندر ہوتی ہے اور وہ طاقت معنی کو مفہوم کو بات کے مقصد کو اپنے اندر نقش کر لیتی ہے. اب یہ اللہ یشوش ذہن المبتدی یہ سارا مل ملا کے نا یہ متعلق جا کے بنے گا تعرض سے. من غیر تعرض میں جو تعرض شبہ فعل ہے مصدر ہے یہ اس سے متعلق ہوگا. لیکن اس میں انفہم المسائل جو آگے کھڑا ہے مسائل کے سمجھنے میں یہ متعلق بنے گا لا یشوشا لا یشوشو یا لا یشوشا. یشوشو پڑھیں گے تو ذہن نائب فاعل بنا دیں گے اور اگر یشوشا پڑھیں گے تو پھر اس میں ہوا ضمیر نکالیں گے وہ مختصر کی طرف جائے گی. تو مختصر نہ پریشان کرے مبتدی کے ذہن کو. مجہول کی صورت میں ترجمہ ہوگا نہ پریشان ہو مبتدی کا ذہن ابتدا کرنے والے کا ذہن. کیونکہ شروع سے پڑھنے والا جو طالب علم ہوتا ہے ابتدا کرنے والا ہوتا ہے مبتدی جو ہوتا ہے اس کے ذہن میں اتنی طاقت ابھی نہیں ہوتی کہ وہ مسئلے کو بھی سمجھے ساتھ دلیل کو بھی سمجھے. ابھی صرف مسائل سمجھتا جائے گا نحو کے دلیلیں بڑی کتابوں میں جا کے پڑھ لے گا. یہاں تک جو ہم عبارت پڑھ کے آئے ہیں یہ ساری مل ملا کے جماعتوں تک جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا. اس کے بعد واو حرف عاطفہ ہوگا سمیتہ یہ پھر سارا مل ملا کے اچھا وہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ ہو جائے گا اور یہ جو آگے سمیتہ ہے یہ پھر سارا مل ملا کے معطوف بنے گا. جماعت معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ پھر صفت بنے گی مختصر کی. تو پچھلے حصے میں جو ہم نے پڑھا ہے فہذا مختصر سے لے کر یہاں تک وہ کتاب کا تعارف تھا. اب وسمیتہ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی رحمتیں ہوں ان پر وہ اس کتاب کا نام بتا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا سمیتو وہ اور سمیتو تاپشتو میں نے نام رکھا ہوں اس مختصر کا بہدایت النحو. اس کا نام با زائدہ ہوتی ہے تو میں نے اس کا نام رکھا ہدایت النحو. مطلب یہ کہ جو ہدایت دے مبتدی کو نحو کے علم میں. ہدایت النحو کا مطلب جو مبتدی کی رہنمائی کرے نحو کے علم میں. کیونکہ ہدایت کا لفظی معنی ہوتا ہے راہ دکھانا اور اس کا اصطلاحی معنی ہوتا ہے چیز کو اس کے مقصود تک پہنچا دینا. تو یہ رہنمائی کرے لغوی اعتبار سے بھی اور اصطلاحی اعتبار سے بھی طالب علم کو نحو میں مکمل مہارت دے دے. تو ہدایت النحو اس لیے رکھا اس کا نام. اور اسی چیز کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اگلی عبارت میں دیکھیں خود فرمایا ہے رجاء امید کرتے ہوئے. رجاء امید کرتے ہوئے. رجاء جو منصوب ہے نا یہ مفعول لہو ہے سمیتو کا. نام رکھنے کی وجہ کیا ہے تو کہتے ہیں امید کرتا ہوں میں امید کرتے ہوئے ان یہ کہ یہدی اللہ تعالی اللہ جو بلند ہے تعالی جو بلند ہے اللہ جو بلند ہے وہ یہدیہ ہدایت دے بھی اس مختصر کے ساتھ اس کتاب کے ساتھ الطالبین طالب علموں کو. تو ترجمہ کیا ہوا امید کرتے ہوئے یعنی چاہتے ہوئے طلب کرتے ہوئے کہ ہدایت دے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے طالب علموں کو طالبینہ طالب علموں کو.
اب یہ ساری عبارت سمیتو فعل سارا مل ملا کے نا معطوف اول بن جائے گا، آگے واو حرف عطفہ ہو جائے گی، رتبتہ علی مقدمتیوں و ثلاثت اقسام، یہ جو ہے اقسام بتوفیق الملک العزیز العلامی، یہ ساری عبارت جو ہے یہ پھر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ثانی بن جائے گا۔ دیکھیں ورتبتہ و اور رتبتو میں نے مرتب کیا، میں نے مرتب کیا، میں نے ترتیب دی۔ ترتیب کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے کہ ہر شے کو اس کے مرتبے میں رکھنا۔ ترتیب کا معنی ہوتا ہے ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنا، ہر چیز کو سیٹنگ کے ساتھ رکھنا۔ تو یہاں سے مصنف جو ہے اپنی کتاب کی اجزاء کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس کے 5 جز ہیں۔ ایک مقدمہ، 5 جز ہیں۔ ورتبتہ میں نے مرتب کیا اس مختصر کو، علی مقدمۃ مقدمے پر، یعنی ایک مقدمہ ہے، و ثلاثت اقسام اور 3 قسمیں ہیں۔ قسمیں کون سی ہیں؟ پہلی قسم اسم کی ہے، دوسری فعل کی ہے، تیسری حرف کی ہے۔ و خاتمۃ اور خاتمہ۔ تو یہ 5ویں چیز جو ہے یہ بعض نسخوں میں ہے، پرانے نسخوں میں نہیں ہے، اور کتاب میں بھی خاتمہ نہیں ہے، تو یہ لفظ زائد ہے، تو دوسرے لفظوں میں اس کے 4 جز ہوئے۔ وثلاثت اقسام اور 3 قسمیں۔ پہلی قسم میں اسم کی بحث ہے، دوسری قسم میں فعل کی بحث ہے، اور تیسری قسم میں حرف کی بحث ہے، اور یہ سب کچھ اپنی طرف انہوں نے نسبت کی ہے۔ تو اس سے کچھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ذہن کے اندر پیدا ہو کہ وہ ساری نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں، تکبر کا وغیرہ، تو اس کے بعد عاجزی کی طرف جاتے ہوئے انہوں نے کہا بتوفیق الملک العزیز العلامی، میں کچھ نہیں ہوں، یہ سب کچھ جو کیا ہے یہ توفیق کے ساتھ، یہ ترتیب جو میں نے دی ہے، یہ نام میں نے اس کا ہدایت النحو رکھا ہے، یہ سب کچھ ایک مقدمہ اور 3 قسموں پر جو مرتب کیا ہے توفیق کے ساتھ، الملکی جو بادشاہ ہے، بادشاہ کی توفیق کے ساتھ۔ کون سا بادشاہ؟ العزیز جو غالب ہے، ایسا بادشاہ جو غالب ہے، زبردست ہے، غالب کا معنی زبردست، مکمل طاقت والا، پاورفل ہے، العلام بہت زیادہ جاننے والا ہے، بہت زیادہ علم والا ہے، بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ تو اس بادشاہ، اس غالب، اس علام کی توفیق کے ساتھ، یہاں تک ہم نے پڑھ لیا، تو یہاں پہ خطبہ جو ہے مکمل ہو گیا۔ اما المقدمہ، تو وہاں سے مقدمہ شروع ہو رہا ہے، تو مقدمے کو انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔ مقدمے کے اندر انہوں نے 3 چیزیں بیان کی ہیں کہ اس علم کی تعریف کو جس پر یہ کتاب لکھی گئی ہے، تاکہ طالب علم کو اس علم کی تعریف کے ذریعے سے باقی علوم سے اس علم کو جدا کرنا، فوقیت دینا، فرق کرنا پتہ چل جائے، اور طالب علم کو بصیرت اور پہچان بھی ہو جائے، کیونکہ ایک چیز کا پتہ ہو پھر اس کو حاصل کرنا جو ہے وہ شوق بھی بڑھتا ہے، اور پتہ بھی چلتا ہے کہ کیا حاصل کیا جا رہا ہے۔ دوسرا، اس علم کی غرض کو بیان کیا ہے اس مقدمے کے اندر کہ طالب علم کو مقصد پتہ چل جائے کہ اس علم کو حاصل کرنے کا کیا مقصد ہے، کیا غرض و غایت ہے، کس لیے حاصل کر رہا ہوں، تاکہ شوق بڑھے، رغبت پیدا ہو، اور جو اس علم کے اندر مشقت آئے گی، محنت ہوگی، تو وہ برداشت کرنا آسان ہوگا۔ کیونکہ اگر پتہ ہو کہ یہ پتہ نہ ہو کہ اس علم کا کیا فائدہ ہے، کیا مقصد ہے، کیا غرض و غایت ہے، تو وہ سمجھے گا میں کوئی بیکار سی چیز ایسے ہی پڑھ رہا ہوں، کون محنت کرے، نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس طرح وہ سمجھ جائے گا کہ اس کا مقصد اتنا بڑا ہے، تو وہ غرض و غایت جو ہے وہ کیا ہے آگے، تو پھر اس طور پر وہ محنت کرے گا اور مشقت برداشت کرے گا۔
تیسرا اس علم کا موضوع ہوتا ہے، تو یہاں مقدمے میں بھی مصنف رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ موضوع بتائیں گے۔ موضوع کا پتہ چل جائے تو پھر باقی علوم سے بھی فرق پتہ ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے، باقی علوم سے امتیاز فرق مل جاتا ہے۔ تو مصنف نے بہرحال مقدمے میں ان 3 چیزوں کو آگے بیان کیا ہے، وہ پھر پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی علم و عمل میں برکت ترقی عطا فرمائے، اور اس نحو کے علم کی برکت سے قرآن اور احادیث اور فقہ جو مقصد زندگی ہے وہ سمجھنے کی صحیح اعتبار سے پھر ان کے مطابق صحابہ کرام کی طرح ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ گناہ مٹ جائیں، اور معافی کا پروانہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔